13 سالہ نوجوان قاسم ابن حسن علیہ السلام اور ہزاروں سواروں کے برابر ارزق نامی شامی پہلوان آج 7 شعبان ولادت جناب قاسم علیہ السلام کے موقع پر ہاشمی نوجوان جناب قاسم کی شجاعت و بہادری کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ بیان کریں گے کہ کیسے جناب قاسم علیہ السلام نے 1000 سواروں کے برابر طاقتور ارزق کو واصل جہنم کیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام میدان کربلا میں 13 یا 14 سالہ نوجوان تھے۔ آپ انتہائی خوبصورت تھے کہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جناب قاسم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور منور تھا۔ لشکر ابن سعد میں سے حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں ابن سعد کے لشکر میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کے خیام سے ایک 14ویں کے چاند کی طرح درخشاں چہرے والے نوجوان نے طلوع کیا، جس نے تلوار لگائی ہوئی تھی اور لمبا پیرہن پہنا تھا۔ جب وہ میدان میں آئے تو یہ رجس پڑھنے لگے، اگر تم مجھے نہیں جانتے تو سنو، میں فرزند حسن ہوں جو سبط پیغمبر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام تم ظالموں میں گرفتار ہیں، میں ان کے دفاع میں تم سے لڑنے آیا ہوں۔ جناب قاسم علیہ السلام نے میدان میں آ کر مبارز طلب کیا۔ ابن سعد نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی نظر ارزق شامی پر پڑی تو اسے بلوایا۔ ارزق بہت مغرور تھا، اس نے اس وقت تک جنگ کا اسلحہ نہیں اٹھایا تھا کیونکہ وہ اس قسم کی جنگ کو معمولی سمجھ رہا تھا۔ ابن سعد نے کہا، اے ارزق، ہر سال امیر کوفہ سے انعام لیتے ہو اور اپنی شجاعت کے قصے آسمانوں تک پہنچاتے ہو، اس کربلا کی جنگ میں ابھی تک تم نے شجاعت نہیں دکھائی۔ یہ نوجوان مبارز طلب کرتا ہے اور کوئی شخص میدان میں نہیں جاتا، تم اس نوجوان سے جا کر جنگ کرو۔ ارزق ابن سعد کی بات سن کر غصے میں آیا اور کہنے لگا، اے ابن سعد، شام کے شہ سوار مجھے 1000 سواروں کے برابر سمجھتے ہیں اور تم مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو اور ایک بچے کے مقابلے میں جنگ کرنے بھیجنا چاہتے ہو۔ ابن سعد نے کہا، اس بچے کو معمولی مت سمجھ، خدا کی قسم اگر یہ پیاسا نہ ہوتا تو ہزاروں شہ سواروں کے لیے کافی تھا۔ یہ نوجوان جو تجھے بچہ نظر آتا ہے، اسے شجاعت پیغمبر سے ورثے میں ملی ہے، حسن کا بیٹا ہے، علی کا پوتا، تم جاؤ اور اس کی بہادری کا نظارہ کرو۔ ارزق کے 4 بیٹے تھے جن میں سے ہر ایک بہادری میں مشہور تھا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور غصے میں کہا کہ جاؤ اور اس نوجوان کا سر کاٹ دو۔ یہ بڑا بیٹا تمام جنگی اسلحہ پہنے ہوئے شہزادے کے مقابل آیا، اپنی تلوار بلند کی اور حیدر کے پوتے پر حملہ کیا۔ جناب قاسم نے جب دیکھا کہ ایک سوار تلوار لہرائے میرے سر پر آ پہنچا ہے تو ڈھال اپنے چہرے کے سامنے کی اور اپنے چاند سے چہرے کو چھپا لیا۔ ارزق کے بیٹے نے تلوار کی ضرب لگائی جس سے جناب قاسم کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور حضرت کا بایاں ہاتھ بھی زخمی ہو گیا۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو جناب محمد ابن انس کو ایک اور ڈھال دے کر شہزادہ قاسم کی نصرت کے لیے بھیجا۔ جب محمد بن انس قاسم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ جناب قاسم نے اپنے عمامے کا ایک حصہ پھاڑا اور اپنے ہاتھ کے زخم پر باندھا۔ نئی ڈھال ملی تو شہزادے کو اپنے چچا کی مہربانی پر خوشی ہوئی۔ ڈھال لے کر تلوار سے ارزق کے بیٹے پر ایک ایسی ضرب لگائی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا اور وہ واصل جہنم ہوا۔ جناب قاسم علیہ السلام نے اس کو قتل کر کے اس کی قیمتی تلوار کو اٹھا لیا اور پھر مبارز طلب کیا۔ ارزق نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے دوسرے بیٹے کو شہزادہ قاسم کے مقابلے میں بھیجا۔ جب ارزق کا دوسرا بیٹا جناب قاسم کے مقابلے میں آیا تو اس بیٹے نے جناب قاسم سے بد کلامی کی۔ جناب قاسم نے اسے مہلت نہ دیتے ہوئے اس کے پہلو میں ایسا نیزہ مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر ارزق کا تیسرا بیٹا اپنے دونوں بھائیوں کا بدلہ لینے میدان میں آیا اور کہنے لگا، اے بے رحم، تو نے میرے 2 بے مثل بھائیوں کو قتل کر دیا۔ جناب قاسم علیہ السلام نے فرمایا، پریشان نہ ہو، اگر بھائیوں سے محبت ہے تو تجھے بھی ابھی ان کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ اس ملعون نے غصے میں آ کر جناب قاسم کو نیزہ مارنا چاہا۔
جناب قاسم نے جلدی سے اس کے بھائی کی تلوار سے اس کا وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے نیزہ پھینکنا چاہتا تھا۔ اس وقت یہ ملعون میدان سے بھاگنے لگا۔ جناب قاسم اس کے پیچھے حملہ آور ہوئے اور اسے تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ گھوڑے کی زین تک 2 ٹکڑے ہو گیا اور یوں واصل جہنم ہوا۔ پھر ارزق کا چوتھا بیٹا میدان میں آیا۔ ابھی اس کی آمد سے اڑنے والی گرد نہ بیٹھی تھی کہ تلوار کی ایک ضرب سے شہزادہ قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ لشکر نے شہزادے کی قوت بازو اور شوکت و انداز جنگ پر حیرانی کا اظہار کیا تو جناب قاسم نے یہ رجز پڑھا: اے یزیدیوں، میں قاسم ہوں اور علی کا بیٹا ہوں۔ ادھر ارزق نے اپنے 4 بیٹوں کے قتل ہو جانے پر گریباں چاک کیا، خیمے میں گیا اور جنگ کا اسلحہ اٹھایا اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر سیلاب کی طرح میدان میں آیا۔ ارزق کے 4 بیٹوں سے لڑائی کی وجہ سے اگرچہ جناب قاسم کے بازوؤں میں کمزوری آ چکی تھی، پیاس کی شدت تھی، تو اس وجہ سے جناب قاسم علیہ السلام نے سانس لینے اور تھکان دور کرنے کے ارادے سے خیام کی طرف جانا چاہا کہ اچانک ارزق شامی نے راستہ روک لیا اور للکار کر کہنے لگا: تو نے میرے 4 بیٹوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا، جن کی دنیا میں کوئی مثال نہ تھی۔ اب جاتے کہاں ہو؟ میں بدلہ لینے آیا ہوں۔ جناب قاسم واپس میدان کی طرف پلٹے اور دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر پہاڑ رکھا ہے، یعنی وہ ملعون اسلحہ جنگ سے مکمل آراستہ تھا۔ جناب قاسم کے دل میں ذرا خوف نہ آیا اور بے خطر فرمانے لگے: اے بدبخت، تیرے بیٹے جہنم میں تیرے منتظر ہیں، ابھی ان کے پاس تجھے بھیجتا ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے ارزق ملعون کو جناب قاسم کے مقابل دیکھا تو اپنے شہزادے پر رحم آیا، کیونکہ ارزق کی شجاعت پوری دنیا میں مشہور تھی، لہٰذا امام نے ہاتھ اٹھائے اور شہزادہ قاسم کی کامیابی کے لیے دعا مانگی۔ ادھر خیام حسینی میں جب یہ پتہ چلا کہ ارزق شامی جناب قاسم کے مقابل آ گیا تو تمام بیبیوں نے حکم امام سے روتی ہوئی آنکھوں اور پریشان دلوں کے ساتھ جناب قاسم کی فتح و نصرت کے لیے دعا کی۔ ادھر لشکر کفر کی تمام صفیں غور سے دیکھ رہی تھیں کہ ان 2 میں سے کون غالب ہوتا ہے۔ ارزق نے پہلے نیزے سے جناب قاسم علیہ السلام پر وار کیا، شہزادے نے بھی مقابلے میں نیزہ اٹھایا، دونوں کے درمیان 12 مرتبہ نیزوں کا رد و بدل ہوا۔ ارزق غضبناک ہوا اور نیزہ جناب قاسم کے گھوڑے کے پیٹ میں دے مارا، گھوڑا زخمی ہو کر گر گیا تو قاسم پیدل چلنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو جناب قاسم کے لیے ایک اور گھوڑا بھجوایا۔ جناب قاسم علیہ السلام کے رخسار محبت امام میں چمک اٹھے، رکابوں کو چوما اور گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار کھینچی اور ارزق پر حملہ آور ہوئے۔ ارزق کی نظر جب اس تلوار پر پڑی تو دھوکہ دینے کے لیے کہنے لگا: اے نوجوان، یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے، تمہارے ہاتھ کیوں کر لگی؟ جناب قاسم علیہ السلام نے فرمایا: اسی کے ذریعے تجھے میٹھا شربت پلانا چاہتا ہوں اور تجھے تیرے بیٹوں کے پاس پہنچانا چاہتا ہوں۔ جناب قاسم نے اس قدر زور سے تلوار کا وار کیا کہ ہرے ملائم کھیرے کی طرح ارزق 2 ٹکڑے ہو گیا اور ہر ٹکڑا گھوڑے کے دونوں جانب نیچے گر گیا۔ یہ تھی جناب قاسم کی میدان کربلا میں ارزق کے ساتھ جنگ، جس میں امام حسن علیہ السلام کے فرزند کو نصرت و کامیابی ملی۔ سلام ہو امام حسن علیہ السلام کے فرزند شہزادہ قاسم علیہ السلام پر۔ تمام شیعان حیدر کرار کو 7 شعبان ولادت شہزادہ قاسم علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔